یہ عزتدار اور غیرت مند قوم اپنا رسپانس ڈیولپ کرنا بھی جانتی ہے، ان کو بھی دیکھ رہی ہے. اور رو کے جو تمام ایلیمنٹس پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں، جو ایک سندھ میں سوات سے آئے ہوئے ریفیوجیز کے خلاف جو تحریک چلا رہے ہیں، جو لوگ جو پاکستان میں کالاباغ ڈیم بننے کے خلاف ایک مزاحمت اور تحریک چلاتے رہے کہ پاکستان کو بھوکا اور پیاسا مار دیا جائے، پاکستان میں مختلف صوبے توڑ کے بنا دی جائیں اس وقت قومیت کی بنیاد کے اوپر، اور پھر پاکستان میں ایک فائنینشیل کرائسس برپا کیا جائے، بجلی پانی اور گیس کو اتنا مہنگا کر دیا جائے کہ ہماری انڈسٹری، ہماری اکانومی، ہماری ایگریکلچر تباہ ہو کے چلی جائے. یہ ملٹیپل پرانگز پر کام کر رہے ہیں، مختلف ایکسس پہ کام کر رہے ہیں. یہ وقت ہے کہ قوم کا میڈیا، قوم کے سیاستدان، اس کے دانشور، اس کی آرم فورسز متحد ہوں، یکجا ہوں، اور اس بات کو سمجھیں کہ پاکستان کے مفاد میں کیا کام ہے. ہم کو امریکنز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرنا ہے، نیٹو کی سپلائی لائنز بند کرنی پڑیں گی پاکستان سے. اب انف، ہمیں ایک مسلمان پیس کیپنگ فورس ہر حال میں ریز کرنی ہے. مسلمان پیس کیپنگ فورس ہی علاج ہے اس بات کا کہ امریکنز، نیٹو، رو اور جے سوک کو افغانستان سے نکالا جائے، تاکہ تمام خطے کے علاقوں میں، ملکوں میں، چائنا سے لے کر ایران اور پاکستان تک دہشت گردی ختم کی جا سکے. کوئی ملک سکون سے نہیں رہے گا اگر افغانستان میں امریکنز اور نیٹو اپنے جے سوک کے سیکرٹ کورٹ آپریشنز کے ساتھ ملکوں میں دہشت گردی کی کارروائیاں سپورٹ کرتے رہیں. ہمیں ان کی تاریخ بھی معلوم ہے اور ان کی آج کی حرکتیں بھی. امریکنز ڈرے اس وقت سے جب پاکستان یہ فیصلہ کرے گا کہ ہم جس طرح سوویت یونین کو ہم نے افغانستان میں دفن کیا تھا، اب ہم امریکن فورسز کو دفن کرنے جائیں گے. There is a limit to our patience. We've had enough. Americans must realize this now. اب یہ پہلا والا وقت نہیں ہے جب یہ ہمیں ڈرا دھمکا کے پاکستان کو مجبور کر سکتے تھے. ہم ان کی اکانومی بھی دیکھ رہے ہیں. امریکن اکانومی کا حال اس وقت یہ ہو گیا ہے کہ صرف امریکہ میں پچھلے 2 ماہ میں 10 لاکھ سے زائد نوکریاں ختم ہوئی ہیں. 50-60 ہزار ڈالر کمانے والا امریکی ٹینٹ میں رہ رہا ہے اس لیے کہ اس کی نوکری چلی گئی تو گھر کا، اب وہ گھر نہ قرض پہ جو لیا تھا اس کی قسط دے سکتا ہے، نہ گاڑی کی قسط دے سکتا ہے. امریکن مڈل کلاس امریکن ٹینٹوں میں رہنے پر مجبور ہو گئے. یہ مہنگی جنگ سسٹین نہیں کر سکتے. ان کی اکانومی گھر پہ تباہ ہو چکی ہے. ان کے پاس اب آلٹرنیٹ سپلائی لائن نہیں ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی تو ان کی سپلائی بند کر دی جائے گی، اور اگر سپلائی بند کر دی گئی تو یہ چوہوں کی طرح مارے جائیں گے افغانستان میں جس طرح یہ پھنسے ہوئے ہیں اس وقت. اور افغان طالبان، جلال الدین حقانی اور گلبدین حکمت یار جس طرح مزاحمت کر رہے ہیں ان کے ساتھ، جس طرح ریزسٹنس دے رہے ہیں امریکنز کو تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے کہ افغانستان از کالڈ دا گریو یارڈ آف امپائرز. دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں آ کے یہاں تباہ ہوئی، دفن کر دی گئی افغانستان کے پہاڑوں میں. امریکنز کوئی مختلف نہیں ہیں، ان کا بھی انجام یہی ہوگا جو ان سے پہلے والوں کو ہوا تھا. اور سوویت یونین کی تاریخ تو کوئی اتنی پرانی بھی نہیں ہے. ہم لاسٹ وارننگ دیتے ہیں امریکنز کو بھی، ہوش میں آؤ اس سے پہلے کہ پاکستانی قوم اپنا بدلہ لے تم سے. یو ہیو ڈن انف آف اس. تمہاری دوستی بھی ہمارے لیے بری ہے، تمہاری دشمنی تو الحمدللہ وہ امان اور ڈگنیٹی کے ساتھ فیس کریں گے، لیکن تمہاری دوستی ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ تم خیانت کرتے ہو، پشت میں خنجر دیتے ہو. تم کسی کے دوست نہیں ہو، تم اپنے بھی دوست نہیں ہو کہ اپنی قوم کا بھی تباہ برباد تم نے کرایا. اللہ کے فضل سے پاکستان سٹیبل ہے. اب ہم نے چھوٹا نہیں ہونا، اب ہم نے بڑا ہونا ہے. انڈینز کو بھی ہم وارننگ دیتے ہیں اس بات کی کہ تمہارے اندر جو فریکچرز ہیں، تامل ناڈو سے لے کر نیکسلائٹس، ماؤسٹ، نارتھ ایسٹ، سکھ، کشمیریز، اگر ہم نے کسی ایک وقت میں یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم تمہارے اندر آگ لگائیں گے پھر تمہیں جہنم میں بھی پناہ نہیں ملے گی. تم کو توڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم صرف اچھے ہمسائے ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں کہ لحاظ کر رہے ہیں. جو تم حرکتیں کر رہے ہیں ہم تمہیں غور سے دیکھ رہے ہیں. مسلمان کی غیرت کو مت للکارو کہ جب ہم فیصلہ کر لیں ایک دفعہ تو پھر تم سے ملاقات پھر پانی پت کے میدان میں ہی ہوگی ہماری. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہے اور حامی و ناصر رہے گا. ہم ان کی ایک ایک عمل پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن اب پاکستانی حکمرانوں کو بھی ہوش میں آنا چاہیے کہ اگر یہ قوم کے جذبات، قوم کے ایموشنز کی نمائندگی نہیں کریں گے پھر یہ اس غیرت مند اور دلیر قوم کی نمائندگی کرنے کے اہل نہیں ہیں. پھر یہ اللہ سے ڈرے کہ اللہ چاہے پھر ان کو اپنے طور پہ ہٹائے یا عوامی سیلاب سے ہٹائے. یہ پھر مالک کی مرضی ہے، یہ پھر شکایت نہیں کر سکتے. پاکستان کا تو اللہ حامی و ناصر ہے ہی الحمدللہ. بہت شکریہ زید صاحب. ویورز، آج آپ نے براس ٹیکس کی CIA اینڈ را تھریٹس ٹو پاکستان پارٹ 6 ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ نے ملاحظہ کی. ہم نے اس ایپیسوڈ میں ایک اوور آل پرسپیکٹو ڈسکس کیا. پاکستان جن خدشات کا شکار ہے اس وقت امریکہ اور CIA اینڈ را کی جانب سے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.